الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے لے کر 164 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ الہ واحد میں لام پر کھڑا زبر جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے سے بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا پر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لا الہ میں الف سے پہلے لام پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ رحیم میں یا ساکن سے پہلے حا کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ان میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خلقی میں خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں ہیں، انہیں پر پڑھا جائے گا۔ واختلافی میں خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے لام پر زبر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ تجری میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ ينفع الناس میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ناس میں نون مشدد ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے اور الف سے پہلے نون پر زبر، تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما انزل میں الف سے پہلے میم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انزل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انزل اللہ میں
اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ من السماء میں الف سے پہلے میم پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ من ماء میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے میم پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ من کل دابہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دابہ میں الف سے پہلے دال پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ بین السماء میں یا ساکن سے پہلے با پر زبر یا لین کا قاعدہ، جسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ سمائی میں الف سے پہلے میم پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ لآیات لقوم یعقلون میں الف اور یا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، جسے ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ قومن میں واو ساکن سے پہلے قوف پر زبر، واو لین کا قاعدہ، جسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یعقلون میں واو ساکن سے پہلے لام پر پیش، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔